إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے جن میں سے 4 مہینوں کو مبارک اور محترم قرار دیا۔ انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے جو بہت ہی مبارک و مقدس ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اس کے متعلق احادیث طیبہ میں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز روزہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے مقدس پیغمبر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تَوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں 2 روزہ رکھنے چاہیے، یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا چاہیے، یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لیں یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لیں تو بہتر ہے، اور ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اہل و عیال پر رزق میں کشادگی کرنا، فراخی کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے۔